آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے ایک بیوٹیفل ورلڈ چاہتا ہے اپنے لیے، جہاں اس کی ڈیزائر پوری ہوں، جہاں کوئی خوف نہ ہو، جہاں کوئی حزن نہ ہو، جہاں کوئی لمیٹیشنز نہ ہو، جہاں کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو۔ تو جب میرے اندر بھوک تھی اور خدا نے فوڈ میرے لیے پرووائڈ کیا، ایسی میرے اندر جو ایک چاہت ہے کہ میں ایک آئیڈیل ورلڈ چاہتا ہوں رہنے کے لیے، تو وہ بھی خدا ضرور پرووائڈ کرے گا۔ اسی کا نام ہے جنت یا پیراڈائز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ قرآن کو کھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو سب سے پہلی ورس ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بات جب آپ شروع کریں کوئی بھی کام تو یہ پڑھنا چاہیے۔ جیسے آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں، کھانا شروع کیا آپ نے، تو پہلے کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ کوئی فارمل چیز نہیں ہے، اس کی ایک بہت گہری میننگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب کھانا آپ کے سامنے آیا تو آپ کو خدا کی رحمت یاد آئی، خدا کی بلیسنگ یاد آئی کہ خدا کی کیسی بلیسنگ ہے کہ اس نے اس دنیا میں ہمارے لیے فوڈ پیدا کیا۔ اسی زمین سے، اسی سائل سے، اسی کیمیکل سے کنورژن ہو کر کے فوڈ بن گیا۔ وہ ہم کھاتے ہیں تو ہمارے اندر کیا ہے، پہلے سے ڈائجسٹو سسٹم ہے، تو ڈائجسٹو سسٹم میں جا کر کے وہ فوڈ فلیش اینڈ بلڈ بنتا ہے۔ اب اس وقت سوچیں گے آپ کہ خدا کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک طرف اس نے میرے اندر ڈائجسٹو سسٹم بنایا، دوسری طرف میرے باہر اتنے سارے فوڈ رکھ دیے۔ اب اس کو سوچتے ہوئے آپ کو اور بہت سی باتیں ذہن میں آئیں گی۔ مثلاً آپ آخرت بھی یاد کریں گے کہ جس طرح سے میرے اندر بھوک تھی تو مجھے خدا نے فوڈ سپلائی کیا، ایسے ہی میرے اندر اور ڈیزائر ہیں، ان لمیٹڈ ڈیزائر، جو اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے ایک بیوٹیفل ورلڈ چاہتا ہے اپنے لیے، جہاں اس کی ڈیزائر پوری ہوں، جہاں کوئی خوف نہ ہو، جہاں کوئی حزن نہ ہو، جہاں کوئی لمیٹیشنز نہ ہو، جہاں کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو۔ تو جب میرے اندر بھوک تھی اور خدا نے فوڈ میرے لیے پرووائڈ کیا، ایسی میرے اندر جو ایک چاہت ہے کہ میں ایک آئیڈیل ورلڈ چاہتا ہوں رہنے کے لیے، تو وہ بھی خدا ضرور پرووائڈ کرے گا۔ اسی کا نام ہے جنت یا پیراڈائز۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ساری سوچ آپ کے اندر لاتا ہے۔ سچ پوچھے تو ایک برین اسٹارمنگ پیدا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی بلیسنگ کو آپ یاد کرتے ہیں، دنیا میں جو بلیسنگ ہے وہ یاد کرتے ہیں، آخرت تو پیراڈائز کی شکل میں جو سپر بلیسنگ خدا نے آپ کے لیے پرووائڈ کی ہے وہ آپ یاد کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کے اندر خدا کے لیے شکر پیدا ہوتا ہے۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے اکنالج کرنا۔ خدا کی بلیسنگ کو آپ اکنالج کرتے ہیں، خدا کی قدرت کو آپ اکنالج کرتے ہیں، خدا کی بڑائی کو آپ اکنالج کرتے ہیں۔ اکنالج کرنے کا مطلب بھی کیا ہے؟ خدا کے بڑائی کے مقابلے میں اپنے بندہ ہونے کی حیثیت کو اسٹیبلش کرنا کہ خدا جو ہے کریٹر ہے، وہ سب سے بڑا ہے،
وہ آلمائٹی ہے، مجھ کو اس نے پیدا کیا، اسی کی بلیسنگ سے میں دنیا میں زندہ ہوں. تو آپ اپنی اس پوزیشن کو کہ آپ عبد ہیں، بندہ ہیں، اس کو بھی اسٹیبلش کیا آپ نے. تو آپ سوچئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنی ساری باتیں ہیں. تو اگر آپ اس کو سمپلی ایک ریچول کے طور پر بولیں، ایک فارمل شبد کے طور پر بولیں، تو بول دیں گے لپ سروس ہو جائے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ لپ سروس نہیں ہے، یہ ایک سوچا سمجھا کلمہ ہے، ایک سوچی سمجھی بات ہے. یہ آپ کے برین میں ایک پورا اسٹار پیدا کرتا ہے، شکر کا اسٹار، خدا کو اکنالج کرنے کا اسٹار.